دسمبر 2022 کو میں نے ساہیوال شہر کی سیر کی۔ یہاں میں نے ٹور لگایا اور میں یہاں کئی دن تک رہا۔ یہاں کا میں نے کافی مشاہدہ کیا، سارے شہر کی سیر کی، لوگوں سے ملا اور بہت کچھ دیکھا اور سنا اور مشاہدہ کیا۔ تو میں اپنی مشاہدات اور اپنی معلومات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور اس شہر کے بارے میں آپ مکمل طور پر معلومات حاصل کریں گے۔ تو یہ بہت زبردست معلومات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس شہر کی سیر بھی کریں۔ تو سیر کے ساتھ ساتھ آپ معلومات بھی لیجئے۔ لاہور سے ساہیوال کا فاصلہ 171 کلومیٹر ہے جی ٹی روڈ پر، اور ملتان سے ساہیوال کا فاصلہ 181 کلومیٹر ہے، یعنی ساہیوال ملتان اور لاہور کا درمیانی فاصلے پر واقع پنجاب کا بڑا شہر ہے۔ ساہیوال سے فیصل آباد 100 کلومیٹر، اوکاڑا 40 کلومیٹر، عارف والا 42 کلومیٹر اور اسی لائن میں بہاولنگر 82 کلومیٹر جو ہندوستان کے سرحد پر واقع ہے۔ اسی طرح ساہیوال سے پاکپتن 40 کلومیٹر ہے۔ ساہیوال بہت پرانا شہر نہیں بلکہ اس کی بنیاد 1865 عیسوی میں اس وقت رکھی گئی جب انگریز دور میں یہاں ریلوے اسٹیشن بنانے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو کہ ساہیوال کے نام ہی سے جانا جاتا تھا۔ 1914 عیسوی میں یہاں انگریز دور میں شہر کی بیچوں بیچ ایک نہر نکالی گئی جس کے اوپر اب 2 فلائی اوور بنے ہیں اور اس کی نیچے ریلوے پٹری اور نہر دونوں گزرتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ ایک جدید شہر نظر آتا ہے، یعنی تاریخی شہروں کا جو ایک اپنا الگ پہچان ہوتی ہے وہ یہاں نہیں، یعنی تاریخی مقامات جو ہوتے ہیں، درگاہیں اور پرانے شہر، تو اس طرح کے یہ نہیں بلکہ یہ ایک جدید شہر ہے۔ یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کا تعلق بھی مختلف قوم اور نسلوں سے ہے، لیکن زیادہ تر پنجابی ہی ہے۔ اس شہر میں مختلف فرقوں کے لوگ ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک والے، شیعہ اور وہابی اہل حدیث، تینوں فرقوں کے مساجد اور امام بارگاہیں موجود ہیں، لیکن ایک دوسرے سے تعصب نہیں رکھتے، رواداری سے رہتے ہیں۔ یہاں کا پانی، خوراک اور آب و ہوا کافی صحت بخش ہے۔ میں یہاں کئی دنوں تک رہا اور میں نے سارے شہر کا مشاہدہ کیا۔ زیادہ تر لوگ اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ درست مزاج لوگ بھی ہیں، لیکن بہت کم۔ یہاں کی گلی کوچے کافی چوڑے ہیں لیکن زیادہ تر کچے ہیں۔ گھروں سے منسلک اضافی کمرے لوگ کرایہ پر نہیں دیتے، البتہ جوگی چوک کے ساتھ سستے ہوٹلز ملتے ہیں۔ یہ وہ شہر نہیں جو ساری رات کھلا ہو، 10-11 بجے کے بعد یہاں سناٹا چھا جاتا ہے۔ شہر کی سڑکیں اچھی ہیں لیکن صفائی کا نظام برا ہے، خاص کر شہر سے باہر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ ساہیوال ایک ڈویژن ہے جس میں ساہیوال، اوکاڑا اور پاکپتن اضلاع شامل ہے۔ اس کے صرف 2 تحصیلیں ہیں، ایک ساہیوال شہر اور دوسرا چیچا ودنی۔ یہ لاہور ملتان روڈ کے دائیں جانب واقع ہے، یعنی جب آپ لاہور سے آتے ہیں تو یہ آپ کے دائیں جانب واقع ہے۔ لاہور ملتان روڈ کے لیے بائی پاس موجود ہے، یعنی جو اس شہر میں داخل نہیں ہوتے تو بائی پاس ان کے لیے موجود ہے، وہ سیدھا ملتان جائے گا۔ لیکن اس بائی پاس پر ایک خطرناک موڑ ہے، وہاں پر آپ کو کافی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ وہاں اکثر ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی جب آپ لاہور کی طرف سے آتے ہیں تو جیسا کہ آپ ساہیوال پہنچتے ہیں تو یہاں ایک موڑ ہے، وہ بہت خطرناک ہے، آپ کو یہاں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے۔ یہاں کی بینس اور گائے مشہور ہے اور ڈیری فوڈ بھی یہاں کے کافی اچھا ہے۔ یہاں 2 بڑے اڈے ہیں، ایک جوگی چوک کے ساتھ اور دوسرا عارف چوک کے ساتھ، جہاں سے تمام چھوٹے بڑے شہروں کو سروس موجود ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کے کام سے کوئی کام نہیں رکھتے، بس ہر ایک اپنے ہی کام میں لگن ہے، لڑائی جھگڑا یہاں بالکل نہیں۔ شہر پرامن اور پرسکون ہے، پولیس والے بھی کافی اچھے ہیں اور سیکیورٹی کی ذمہ داریاں بطریق اصل نبھاتے ہیں۔ یہاں سے تاریخی مقام ہڑپا صرف 16 کلومیٹر کے فاصلے پر لاہور ملتان روڈ پر ملتان کی طرف واقع ہے، جہاں کافی زیادہ سیاح آتے ہیں۔
साहिवाल शहर में अगरचे तारीख़ी मकामात नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि यहाँ के लोगों का तारीख़ी मकामात से ज़्यादा महब्बत है, और इसकी वजह ये है कि लाहौर का जो तारीख़ी चुबुर्जी है इसका एक रेप्लिका भी यहाँ बनाया है कि जूगी चौक के साथ है, जूगी चौक से कुछ आगे। और ये जहाँ वाक़या है वो इलाका भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत इलाका है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आप जब भी चक्कर लगाए तो इस रेप्लिका की भी चक्कर लगाए और इसके साथ इलाका की भी चक्कर लगाए तो आपका टूर कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर 2022 में मैं आया हूँ और यहाँ की देखें ना, ये सारे रोड जो है ना हर जगह खुदाई हुई है और कंस्ट्रक्शन जारी है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अभी उन्होंने कोई प्लानिंग शुरू की है, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ तो रोड्स जो है इस तरह की खुदाई आपको नज़र आती है। तो हर जगह इस तरह खुदाई है, एक जगह नहीं है ना, सारे शहर में जा बजा आपको ये खुदाई नज़र आती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि इससे बहुत गर्द भी बनता है और इससे शहर का जो वो मज़ा और हुस्न है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन बहरहाल इस शहर की जो प्लानिंग वाले हैं ना, जब भी वो प्लानिंग करे तो इस तरह करे कि जब इस तरह दोबारा सड़कों को तोड़ना न पड़े। तो ये काफ़ी अच्छा शहर है और मेरे ख़्याल में ये एक इंटरनेशनल शहर बनेगा। मुझे इस शहर में इस तरह की कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऐसे अनासर मैंने देखे कि ये सारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शोहरत के हामिल सयाहों के हवाले से शहर बनेगा, क्योंकि यहाँ वो सब कुछ मौजूद है जो कि एक सयाह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ छोटे बड़े शहरों की सैर करें, तारीख़ी और सियाहती मकामात की सैर करें और दुरुस्त मालूमात हासिल करें, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के कल्चर देखें, सक़ाफ़ती मेले देखें, जश्न त्यौहार इज्तिमाआत और देहाती इलाक़ों की ज़िंदगी देखें, तो इस मकसद के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए, ये चुबुर्ज